زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 21 مئی جمعے کا دن اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں بلوچستان میں پیش آنے والے دو اہم واقعات کا۔ آواران میں قابض پاکستانی فوج کی طرف سے بیٹی کو کیمپ لا کر پیش کرنے کے مطالبے پر ایک شخص نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی کرنے والے نور جان ولد ہارون سکنہ ہارون ڈن آواران کی بیٹی ایک بلوچ جوہدکار کے ساتھ بیائی گئی ہے، جس کی وجہ سے قابض پاکستانی فوج لڑکی کو سزا دینے کے درپے ہیں۔ ریڈیو زرمبش سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی ذرائع نے بتایا کہ بدھ کے روز قابض پاکستانی فوج نے نور جان، ان کے بیٹے اور ایک رشتہ دار کو حراست میں لے کر زد و کوب کیا اور ان سے کہا کہ انہوں نے اپنی لڑکی کو بھگا دیا ہے، اگر وہ اپنی خیریت چاہتے ہیں تو لڑکی کو فوج کے سامنے پیش کرے۔ قابض پاکستانی حکام نے انہیں جمعرات کو لڑکی سمیت پیش ہونے کو کہا تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ جمعرات کی صبح نور جان فوج کے سامنے پیش ہونے کے بجائے قریبی کھجور کے درختوں میں گیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کر اطلاع دیں کہ نور جان خود کو پھندا لگا رہا ہے، اب فوج نور جان کے ساتھ جو کرنا چاہے کر لے۔ کہتے ہیں لڑکی گھر میں اطلاع دینے کے لیے گئی اور اسی اثنا میں نور جان نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے ایک سینئر ممبر نے اس حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے ہمارے نمائندے سے کہا کہ نور جان ولد ہارون سکنہ ہارون ڈن آواران نے اپنی بیٹی نازل کی منگنی بلوچ جوہدکار نعیم داد سکنہ بزداد کے ساتھ کی تھی۔ منگنی کے بعد قابض پاکستانی فوج نے نور خان کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ کی بیٹی کی بلوچ جوہدکار سے شادی ہوئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، جبکہ چند دن پہلے نور جان کے بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ تاہم بدھ کے روز نور جان، قادر بخش اور نور جان کے بیٹے کو حراست میں لے کر آواران کے فوجی کیمپ منتقل کیا گیا، جہاں ان پر بے انتہا تشدد بھی کیا گیا۔ ہولناک تشدد سے نور جان کے دونوں گردے ناکارہ اور ایک پاؤں بھی ٹوٹ گیا ہے۔ فوج نے نور جان کو اس شرط پر رہا کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کیمپ میں حاضر کرے، جس کے بعد نور جان نے ہارون ڈن آواران میں ایک درخت سے لٹک کر خودکشی کی۔ خودکشی سے پہلے انہوں نے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ جا کر پاکستانی فوج سے کہہ دیں میں لڑکی آپ کو پیش نہیں کر سکتا، اس کے بدلے میں میرا لاش لے کر جائیں۔ واضح رہے نور جان 28 اگست 2014 کو سید عیسیٰ زیارت میں عبادت گزاروں پر حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے میں 7 عبادت گزار شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکریٹری اطلاعات دلمراد بلوچ نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر نور جان کی تصویر شائع کرتے ہوئے کہا کہ نور جان نے اپنی عزت فوجی درندوں کے سامنے پیش کرنے کی ذلت سے بچنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ نور جان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک جوہدکار سے کی تھی۔ انہوں نے غیرت مند باپ کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے آفرین لکھا، جنہوں نے اپنی زندگی قربان کی لیکن بیٹی کی حوالگی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خودکشی سے پہلے نور جان پر تشدد کیا گیا تھا، جس نے نیم مردہ حالت میں اپنی جان لی اور تشدد سے زخمی ان کے بیٹے کو علاج کے لیے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ نور جان کی خودکشی سے متعلق بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے کہا کہ قابض پاکستانی فوج اعلانیہ طور پر بلوچ قوم کے ننگ و ناموس سے کھیل رہا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں قابض پاکستانی فوج کی مداخلت نہ ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب بلوچ اپنے بچوں کے رشتے بھی اپنی مرضی اور منشا سے نہیں کر سکتے۔ نور جان نے اپنی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیا۔ اس قربانی پر ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔
دوسرے واقعے میں کیچ کے علاقے دشت میں ایک پاکستانی فوجی اہلکار نے فائرنگ کر کے اپنے 6 ساتھیوں کو ہلاک اور 7 کو زخمی کر دیا ہے، جس کی تصدیق ایک باخبر ذرائع نے کر دی ہے۔ باخبر ذرائع سے حاصل ہونے والی خبر کے مطابق 20 مئی کو 9 بلوچ ریجمنٹ کے سپاہی شریف نے SMG سے اپنے ساتھیوں پر اندھادھند فائرنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں 6 ساتھی اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ بل نگور کے مرکزی کیمپ کے ڈائننگ ہال میں پیش آیا، جو 71 پنجاب ریجمنٹ کے سپرد تھا اور 9 بلوچ ریجمنٹ 71 بلوچ ریجمنٹ سے چارج لینے کے لیے وہاں موجود تھی، جبکہ 71 پنجاب ریجمنٹ کا پنجاب پوسٹنگ کے احکامات جاری کیے گئے تھے، تاہم واقعے کے وقت 9 بلوچ ریجمنٹ کو چارج سپرد نہیں کیا گیا تھا اور دونوں ریجمنٹ کے سپاہی اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ 9 بلوچ ریجمنٹ کے سپاہی شریف نے اپنے ہی ریجمنٹ کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا، جو ایک ذہنی مریض ہے۔ زخمی ہونے والوں میں ایک اہلکار نان کمیشنڈ بٹمین ندیم عباس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں میں حوالدار غلام دستگیر، سپاہی احمد نواز، نائک محمد اشرم، سپاہی بلال حسین، لانس حوالدار غلام فرید، سپاہی محمد شہباز شامل ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی شناخت نائک نور خان، سپاہی ریاض حسین، سپاہی مظاہر حسین BR، سپاہی علی رضا بلوچ، سپاہی ساجد سرور، سپاہی نواز اور نان کمیشنڈ بٹمین ندیم عباس کے ناموں سے ہوئی ہے۔ آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ کیچ کے علاقے پل آباد میں جمعرات کی شب قابض پاکستانی فوج نے ایک گھر پر دھاوا بول کر 4 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں 3 سگے بھائی اور ان کا داماد شامل ہیں، جن کی شناخت شعیب، جنید شیحق، ولد تاج محمد اور غفور کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دوران جارحیت قابض فوج نے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور توڑ پھوڑ کر کے لوٹ مار کی ہے، جبکہ 3 روز قبل تمب کے علاقے کوباڑ سے قابض پاکستانی فوج نے 2 افراد بابا ولد عباس اور اصغر ولد عبد الرحمن کو جبری طور پر لاپتہ کیا تھا، جن کے حوالے سے تاحال کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے اپنے بیان میں BSO کے سابق سیکریٹری جنرل کریم بنگلزئی کی وفات پر رنج غم کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے، BSO کے سابق سیکریٹری جنرل کریم بنگلزئی کی وفات کی خبر سے دلی صدمہ پہنچا۔ کریم جان BSO کے مرکزی کابینہ میں شامل اور جدوجہد آزادی میں ہمارے ساتھی تھے۔ وہ ایک سادہ اور مخلص رہنما تھے۔ دعا ہے کہ اللہ ان کی روح کو سکون دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بلوچستان کی کٹھ پتلی حکومت میں وزیر خزانہ ظہور بلیدی اور لیویز افسر میجر رسالدار محمد رحیم نے BSO کے چیئرمین ظریف بلوچ کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ متحرک طالب علم رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے اس حوالے سے لکھا کہ طالب علم یاسر بلوچ کو ان کے آبائی قصبہ بلیدہ میں قتل کیا گیا۔ یہ ایک حادثاتی موت نہیں بلکہ منصوبہ بند قتل تھا۔ جو بھی اس قتل میں ملوث ہے ان عناصر کو قوم کے سامنے لا کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے جواب میں ظہور بلیدی نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ناحق خون چھپے گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یاسر ظفر کے بہیمانہ قتل پر پورا بلیدہ سراپا احتجاج ہے۔ اس سے قبل انہوں نے لطیف جوہر کے اس پوسٹ پر جواب دیا جس میں انہوں نے BSO کے چیئرمین کو کوٹ کیا تھا، جس نے اپنے گھر پر پولیس چھاپے پر ظہور بلیدی کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ ظہور بلیدی کا اس پر کہنا ہے، کچھ افراد سوشل میڈیا اور ایک طلبہ تنظیم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مبینہ جرم سے بری الذمہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ ملزم عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ دوسری طرف لیویز رسالدار میجر محمد رحیم نے کہا ہے، ظریف رند کے گھر پر انتظامیہ کے کہنے پر چھاپا مارا گیا، اس میں ظہور بلیدی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ بارکھان میں 2 قبائل کے درمیان زمینی تنازع پر فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک شدگان میں ایک راہگیر بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف ہب چوکی میں نہاتے ہوئے 2 بچوں سمیت 4 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہب ڈیم سے ریسٹ ہاؤس کے قریب اس وقت پیش آیا جب کراچی گلشن میں مار کے 2 رہائشی نہاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک اور حادثے میں ہب ڈیم میں ہمدرد یونیورسٹی کے قریب ہب ڈیم سے کراچی جانے والی نہر میں پیش
आया, जहां डूबकर 2 बच्चे हलाक हो गए। केच में मंद के गांव मेहताब में रिहायशी आबादी के करीब जंगलात में बुध को आग लगने से जंगलात को वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक बुध के दिन आग अबू अल हसन नामी शख्स के घर के अक़ब में वाक़ नवाज के बाग में लगी, जिसने वसी इलाके को घेर लिया। आग लगने के मंजर को फिल्मबंद करने वाले एक शख्स ने बताया कि बुध के रोज 2 बजे लगने वाली आग को बुझाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, जो आखिरी इतलात तक रात 12 बजे तक भड़क रही थी, जबकि आग लगने की वजह भी मालूम नहीं हो सकी है। ताहम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज पाकिस्तानी फौज और उसके आलाकार जंगलात को आग लगाते रहे हैं। डेरा बुगटी में बेरोजगार इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर्स ने सुई में इस्तेहसाली कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की इमारत के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि पीपीएल इलाके के लोगों के साथ मुआहदे पर अमल करे, जिसके तहत पीपीएल हर साल डेरा बुगटी के बेरोजगार इंजीनियर्स को भर्ती करने का पाबंद है। मुजाहरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि यहाँ जमा होने वाले सारे अफराद डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने 7 साल की मेहनत से अपना डिप्लोमा हासिल किया है, लेकिन वो बेरोजगार है। हुक्काम की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोजगार फराहम करे और इलाकाई नुमाइंदगान हमारे हक के लिए आवाज़ उठाएं। तुर्बत शहर और केच के मुख्तलिफ इलाकों में एक पुरस्रार बीमारी वबाई सूरत इख्तियार कर गई है, जिससे अब तक एक हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ज्यादातर गुमान किया जा रहा है कि ये मौत डेंगू की वजह से हुई है, लेकिन बाज लोग इसे पुरस्रार बीमारी भी करार दे रहे हैं, जबकि अभी डेंगू की तस्दीक नहीं हो सकी है। बाज मरीजों की अलामात देखकर कोरोना का शबा जाहिर किया गया है। तुर्बत से ज़राए ने रेडियो जुम्बिश को बताया कि अंदाजे के मुताबिक सिविल और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज 200 में से 80 लोगों में डेंगू जैसी अलामात यानी प्लेटलेट्स की कमी मौजूद है। हर घर में 4 से 5 मरीज हैं। उन्होंने मजीद बताया कि डेंगू के अलावा तुर्बत में खसरा की वबा भी फैली हुई है। केच सिविल सोसाइटी के एक अहम जिम्मेदार ने भी बताया है कि केच में सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। कठपुतली बलूचिस्तान असेंबली में फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ ऐवान ने एक मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। इस दौरान अरकान असेंबली ने कहा कि निहत्ते मुसलमानों पर आलमी दुनिया की खामोशी बायस शर्म है। अगर फ़लस्तीन की जगह कोई और मुल्क होता तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी जाती। मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद और पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा बनने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के मरकजी शहर शाल के करीब जनूब मगरब में कोहे चिल्तन में तेंदुए का एक ऐसा जोड़ा पाया गया है जिसकी नस्ल खतरनाक हद तक मादूमी के खतरे से दो चार है। महकमा जंगलात और जंगली हयात बलूचिस्तान के चीफ कंजर्वेटर शरीफुद्दीन बलोच ने BBC को बताया है कि कोहे चिल्तन में चीते का जो जोड़ा पाया गया है उनको पर्शियन लेपर्ड कहा जाता है, जिनका मस्कन ज्यादातर ईरान से लेकर वसती एशिया के अलावा बलूचिस्तान से सिंध तक के इलाके हैं। ये चीते सहराओं की बजाय तवील और दुश्वार गुजार घाटियों में रहना पसंद करते हैं। ये थीं सारिन बलूच। अब इलाकाई और आलमी खबरें पेश करेंगे खलील बलूच। बंदोबस्त पाकिस्तान सिंध के इलाके सक्कर के करीब मरकजी शाहराह पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच के उलटने से 13 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। हादसे में 32 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें से मुत्तहद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की वजह से सक्कर और रोड़ी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि कोच में फंसे तमाम मुसाफिरों को निकाल लिया गया है। गज़ा में 11वीं रोज़ भी इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी रही, जहां इसराइली तैयारों ने रात भर मिसाइल बरसाए, जबकि ताज़ा बमबारी में एक फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। वाज़ेह है, इसराइली हमलों में 240 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक जबकि 1,500 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमास के 100 किलोमीटर तवील सुरंगें तबाह करने का दावा किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक गज़ा से जुमेरात की रात भर 80 राकेट इसराइल पर दागे गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول نے کورونا پروٹوکول کے ساتھ سیاحت پر پابندی ختم کرتے ہوئے تفریحی پارکس، واکنگ، جاگنگ ٹریکس کھولنے کا اعلان کر دیا، جبکہ 1 جون سے آؤٹ ڈور شادیوں کی اجازت دے دی گئی ہے اور 24 مئی سے 7 جون تک تعلیمی ادارے مرلہ وار کھولنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا اجلاس پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور لیفٹیننٹ جنرل عمود الزمان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں NPIs کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ فیصلہ کیا گیا کہ 1 جون سے آؤٹ ڈور شادی کی اجازت ہوگی، تاہم شادی میں زیادہ سے زیادہ 150 افراد شریک ہوں گے اور تقریبات گھر سے باہر کھلی جگہ پر منعقد کی جا سکیں گی، جبکہ 24 مئی سے 7 جون تک مرحلہ وار تعلیمی شعبے بھی کھول دیے جائیں گے۔ میٹرک اور انٹر سمیت تمام امتحانات 20 جون کے بعد ہوں گے۔ امریکی محکمہ دفاع کے افغان مشن پر نظر رکھنے والے انسپکٹر جنرل کی دفتر کی طرف سے جاری ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے سال 2021 کے پہلے 3 ماہ کے دوران امریکہ سے ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے امریکی اور اتحادی افواج پر حملے نہیں کیے، لیکن افغان عوام اور افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے دہشت گرد گروپ القاعدہ کے ساتھ قریبی روابط بھی برقرار رکھے ہیں اور ساتھ ہی بڑے پیمانے پر حملوں کی منصوبہ بندی بھی جاری رکھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان ممکنہ طور پر افغان آبادیوں کے گڑھ اور سرکاری فوج کے خلاف کسی بڑی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ سال کی ابتدائی 6 ماہ میں افغان شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آئے، جن میں سرکاری افسران، اساتذہ، صحافی، طبی عملے کے ارکان اور مذہبی رہنما شامل تھے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سینئر سفارتکاروں نے کہا ہے کہ ایران سے جوہری مذاکرات میں ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ان میں کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ابھی بہت سے اختلافی امور طے ہونا باقی ہیں۔ ان سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے کے لیے ویانا میں قائم جوہری توانائی کے عالمی ادارے سے مفاہمت ناگزیر ہے، تاہم اس ادارے کے معائنہ کار ایران کی جوہری سرگرمیوں کی نگرانی کر سکیں، کیونکہ اس ضمن میں ایران اور IAEA کے درمیان پہلے سے طے شدہ مفاہمت کی مدت ختم ہونے کو ہے۔ بھارت کی بحریہ نے سمندری طوفان تاوتے میں پھنسے ایک کشتی پر موجود 22 افراد کی لاشیں برآمد کی ہیں، جو کہ اس ہفتے سمندری طوفان کی زد میں آنے کے بعد بہتی ہوئی ساحل تک آ گئی تھی، جبکہ بھارتی بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 55 لاپتہ افراد کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ 3 بحری جہاز اور ہیلی کاپٹر لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں اور ابھی تک 126 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ واضح رہے یہ طوفان پیر کی روز ریاست گجرات اور ریاست مہاراشٹر سے ٹکرایا تھا۔ اس طوفان سے 50 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور تازہ خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کو۔